اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ابو بکر جوہری آپ کی خدمت میں حاضر، اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے پروگرام میں جس طرح سے ہم نے آپ کو مشورے دیے تھے، اس میں آپ نے بہت سی کالز ہمیں کی، اس سے ہمیں یہ بالکل محسوس ہو رہا ہے، بلکہ کافی پروگراموں میں یہ بات ہو چکی ہے کہ آپ جو ہے ہمارا پروگرام کال کرنے کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ دلچسپی سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اپنے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو پروگرامز ہیں جتنے بھی ہمارے، یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، اس کے اندر یہ ایک میتھمیٹکس ہے۔ یہ آپ کو قبل از وقت آنے والے وقت کی کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں۔ جس طرح حکومتوں کے اندر 5 سالہ منصوبہ اور 10 سالہ منصوبہ ہوتا ہے، اس طرح آپ کو بھی ایک ہفتے کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا یا آپ کو کیسا گزارنا ہے۔ اب یہ آپ کی صلاحیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ہفتے کو کس طرح گزارتے ہیں یا گزارنے کا کیا طریقہ اپناتے ہیں۔ تو مشوروں کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ جب بھی آپ ہم سے بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو ضرور جواب دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نگینہ ہے یا آپ نے ہم سے پہلی مرتبہ جب پہننا ہے تو ٹائم پوچھ کے پہننا ہے، تو یہ آپ کے ہی فائدے کی بات ہوتی ہے، جس کی ہماری کوئی فیس نہیں ہے۔ دیگر یہ ہے کہ ذائچہ بنانے کی ایک فیس ہم نے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ پورا مکمل آپ کا ذائچہ ہوتا ہے کہ آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام لے کے، اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ اگر ہے، نہیں ہے تو والدہ کے نام سے بھی بن جاتا ہے، تو وہ لے کے پھر جو ہم ذائچہ بناتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی ہوتی، تو اس کا ایک سمجھ لیں کہ ایک اجرت ہوتی ہے، وہ ہم آپ سے لیتے ہیں۔ لیکن وہ آپ کی پوری زندگی کے لیے ایک ہی ذائچہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جب آپ ایک دفعہ بنا لیں گے تو آپ کو اپنے بارے میں ساری معلومات مل جاتی ہے کہ آپ نے آئندہ زندگی میں کیا عمل کرنا ہے۔ اس سے آپ کو 2 فائدے پہنچتے ہیں۔ ایک تو اپنے بارے میں ساری معلومات مل جاتی ہے، پھر آپ کو یہ معلومات، آپ کو زیادہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے، کاروبار کون سا کرنا ہے، کون سے رنگ استعمال کرنے ہیں، کن لوگوں سے یا کن برجوں سے، کن اسٹار والوں سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے یا کس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ایک معلوماتی پروگرام ہے، اس کو اس معلومات کی حد تک ہی رکھیے گا، اس سے عقیدہ منسوخ کرنے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عقیدہ سے کوئی پتھر پہن لیں اور اس کا گناہ گار میں ہو جاؤ۔ یہ ایک سائنسی علم ہے، پتھروں کا بھی جو علم ہے وہ سائنسی علم ہے، اور سائنس نے بتایا کہ اس کے اندر کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کی باڈی پہ وہ نگینہ جب ہم پہناتے ہیں تو اس کی جو ریز آپ کی باڈی میں جاتی ہے تو وہ آپ کے معاملات میں رد و بدل پیدا کرتی ہے۔ اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز تو ہو چکا ہے، لیکن ایریز سے ہم چلیں گے، چونکہ یہ 13 نومبر سے 19 نومبر تک کا پروگرام ہے۔ اس میں ہم آپ کو اسی ویک کے بارے میں بتائیں گے، اور اس وقت اسکارپیو کا دورانیہ چل رہا ہے، تو یقیناً اسکارپیو والے خواتین و حضرات جو ہیں وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں کہ آج ان کے بارے میں زیادہ معلومات ملے گی۔ لیکن تمام برجوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو پورے ہفتے کے لیے بتائیں گے۔ تو پہلا برج جو ہمارا ایریز ہے، ایریز سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی اچھا رہنے والا ہے، اس کی وجہ ہے کہ پچھلے جو آپ نے 2 ہفتے گزار دیے اس میں جو آپ کے ساتھ رکاوٹیں آ رہی تھیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس میں اسکارپیو کا جب دورانیہ ہوتا ہے تو چونکہ اس کا جو سیارہ ہے وہ بھی مارس یعنی مریخ سے تعلق ہے، تو آپ کے لیے اور برج حمل والوں کے لیے، یہ دونوں کے لیے مارس جو ہے اپنی کارستانیاں پیدا کرتا ہے، تو اس میں آپ کو بڑی خوشخبریاں ملتی ہیں۔ تو اس ہفتے آپ کو پھر دیگر ہفتوں کی طرح نمبر 9 کا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 9 کا استعمال نمبر 18 اور نمبر 27، ان سب کو بھی جب آپ ٹوٹل عدد نکالتے ہیں تو اس کا 9 بن جاتا ہے۔ مرون کلر کو ہی استعمال کرنا ہے، اور اس وقت جو برجوں کی پوزیشن بنی ہوئی ہے اس میں آپ کو سیجیٹیرس والوں سے، پائسس والوں سے اور لیو والوں سے فائدے مل سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد ان میں سے کوئی اسٹار والے آپ کے دوست ہیں، پارٹنر ہیں، یا جن سے آپ کام کرتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ فائدہ حاصل کیجئے، گوشت کا صدقہ کیجئے۔ اگر جو خواتین حضرات گوشت کا صدقہ نہیں کرتے، وہ ریڈ کلر کی یعنی سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ کریں گے اس ہفتے میں، اور نمبر 9 کو اور منگل کے دن کو استعمال کریں گے، تو یقیناً آپ کے برجوں میں بڑی رد و بدل پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو خوشخبریاں ملیں گی۔ ٹورس والے جو ہیں حساس طبیعت کے لوگ ہیں، اور اکثر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ چھوٹی بات کو بھی دل پہ لگا لیتے ہیں۔ اس پہ ہمیں بڑی کال ملی، ٹیلی فون موبائل پہ ہم سے رابطے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا حساس کیوں بنا دیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں بنا رہا، آپ لوگ ہی حساس۔ اس میں 2 برجوں کا جو تعلق ہے وہ سیارہ زہرہ یعنی وینس سے ہو جاتا ہے، تو حساسیت ٹورس والوں میں بھی ہوتی ہے اور لبرا
یعنی میزان والوں میں بھی حساسیت پائی جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو میں اپنے من سے نکال رہا ہوں، یعنی کہ یہ ہے کہ آپ کے برجوں کی علامت ہے کہ آپ جو بھی ٹورس کے زمرے میں پیدا ہوتے ہیں بچے، وہ بڑے ہو کے جو بھی خواتین و حضرات بن جاتے ہیں تو وہ دل پہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بچپن کی حد تک 12 سال تک تو بچے کو اتنا علم نہیں ہوتا، لیکن 12 سال کے بعد جب وہ سمجھدار ہوتا ہے تو یقیناً وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دل پہ لگاتا ہے۔ تو آپ کو چھوٹی موٹی باتیں دل پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جمعے کے دن کو استعمال کرتے ہوئے سفید لباس کو اپنے آئندہ دنوں میں استعمال کیجئے، پورے ویک کے اندر، اور خاص کر کے جمعہ کے دن۔ اور ساتھ ساتھ 2 عدد کو اور 4 عدد کو اس ہفتے استعمال کیجئے، صدقہ سفید رنگ کا دیجئے۔ آپ کے ساتھ جو بھی کام کرتے ہیں، جن لوگوں کی پارٹنرشپ چل رہی ہے، ان کے ساتھ اگر میزان والے جڑے ہوں گے تو آپ کے اندر تضاد رہے گا، کیونکہ آپ کا دونوں کا جو تعلق ہے یعنی کہ وہ سیارہ زورا یعنی وینس سے ہوتا ہے، تو آپ بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ٹورس والوں کو چاہیے کہ میزان والوں کے ساتھ کام نہ کریں، اور میزان والوں کو چاہیے کہ ٹورس والوں کے ساتھ کوئی بہت بڑا بزنس نہ کریں، بس تعلق تو رکھنا ہے، تعلق کو ختم نہیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنک کلر کو بھی خواتین استعمال کر سکتی ہیں اپنے لباس میں۔ سفید رنگ کی چیز کا صدقہ جمعے کے دن دیجیے، اور نمبر 2 اور 4 کو آپ بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بڑی خوشخبریاں اس ہفتے میں ملنے والی ہیں۔ جمنائی والوں کے لیے یہ ہفتہ 2 خوشخبریاں لا رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ دوسرا برج بھی 2 خوشخبریاں کیوں لا رہا ہے؟ تو وہ اس لیے لا رہا ہے کہ آپ کو اس ویک کے اندر جو 16 تاریخ جو بدھ کو آئے گی، اس میں آپ کو نہ قرض کا لین دین کرنا ہے، نہ کسی کو دینا ہے، نہ کسی سے لینا ہے، اور آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، کسی سے آپ نے لیا ہوا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں، کسی کو ہر وقت دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو 2 عدد پراٹھوں کا صدقہ کرنا ہے، جو کہ صدقہ میں ورگو والوں کو بتاتا ہوں، لیکن اس دفعہ جمنائی والے گرین چیز کے صدقے کے ساتھ ساتھ گرین چیز کا بھی آپ صدقہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 عدد پراٹھوں کا بھی آپ صدقہ کریں گے۔ جب یہ صدقہ آپ کریں گے تو آپ یقین کریں گے آپ کے رکے ہوئے کام جو کہ کافی عرصے سے نہیں ہو رہے تھے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ عطارد سیارے سے آپ کا تعلق ہے، جو کہ جسے ہم مرکری کہتے ہیں، اور مرکری ایک چمکدار سیارہ ہے جسے ہم عطارد اردو میں کہتے ہیں، تو اس کو چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ چمک والی چیز ہوگی، اور اس میں تیل گھی جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو جو خواتین و حضرات اگر آئل کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں اگر وہ شروع کرنا چاہتے ہیں یا آئندہ زندگی میں، ان کے لیے بھی، اور وہاں میں دلو والوں کے لیے بھی اکثر بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی پانی کا یا آئل کا کام اچھا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن آپ جو ہے خاص کر کے اگر آئل کا کوئی کام کریں گے تو یقیناً آپ کو اس ہفتے بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ جو آئل کا کام کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ملنے والا ہے، اور جو نہیں کرتے اور اگر نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی فائدہ ملنے والا ہے۔ 5 نمبر کو استعمال کیجئے، اور 5 نمبر کے استعمال کے ساتھ 14 نمبر یعنی 14 اور 23 یعنی 23 نمبر، یہ آپ کی اس ہفتے میں رد و بدل پیدا کرے گا۔ ان تینوں نمبرز کو استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کی آپ خریدار بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ 2 عدد پراٹھوں کا، اور ساتھ ساتھ کسی گرین چیز کا بھی آپ صدقہ دیں گے۔ اگر اسٹون پہننا چاہتے ہیں آپ، یعنی کہ اپنے نام کا نگینہ پہننا چاہتے ہیں، تو ایمرلڈ کا نگینہ آپ کے لیے، جسے ہم پنہ کہتے ہیں ہندی میں، اور اردو میں اس کو زمرد کہا جاتا ہے۔ کوسٹلی نگینہ ہے، تھوڑا مہنگا نگینہ ہے، لیکن پہننا آپ کو وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، ایمرلڈ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہننے کے لیے آپ نے کال کر کے ہم سے ٹائم معلوم کر لینا ہے کہ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ آپ کو وہ نگینہ پہننا ہے، جس کی ہم کوئی فیس آپ سے نہیں لیتے۔ آپ کال کریں گے، ہم آپ کو بتا دیں کہ فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہلی مرتبہ وہ نگینہ جو ہے اپنی انگلی میں پہنیے، اور یہ اس چیز کا صدقہ کر دیجیے، تو آپ کے لیے وہ چیزیں بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ یہ آپ ہی کے فائدے کی بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہم سے پورا ذائچہ بنانا چاہتا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نگینے کے ٹائمنگ بتانے کی میری کوئی فیس نہیں ہے۔ یہ تمام ویور سن لیں، اور جب چاہیں آپ فون کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا ذرا خیال رکھیے کہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے کے بعد کال نہ کریں، جس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں، پھر آپ شکایت کریں گے کہ بھائی آپ کو ہم نے کال کی۔ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں دوپہر صبح ہوتی ہے اور ہمارے یہاں رات ہوتی ہے، تو بس تھوڑا سا اس چیز کا خیال کیجیے۔ برج کینسر یعنی سرطان، تو سرطان والوں کے لیے جو ہے سفید رنگ کا استعمال اور ملٹی شیڈ ملے جلے رنگ کا استعمال لباس جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی اس ہفتے میں ضروری ہے۔ خواتین کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ملے جلے رنگ کا ضرور لباس پہنیں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ سفید کلر کے لباس کو اگر استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کی شخصیت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ ساتھ ساتھ اوپل کا ایک نگینہ آپ ویئر کر لیجئے۔ اوپل کا نگینہ جو ہے اس کے اندر کم سے کم وہ
5 कैरेट का होना चाहिए, 5 कैरेट से छोटा ना हो। वैसे 4 कैरेट भी पहनते हैं, लेकिन 1 कैरेट अगर बड़ा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इस हफ्ते जो पोजीशन बन रही है उसके हिसाब से जो ख़वातीन हज़रात ओपल के नगीने को अगर वेयर कर लेंगे और हमसे टाइम पूछ लेंगे तो यकीनन आपको इससे बेहतर टाइम नहीं मिल सकता। इसके साथ साथ 4 नंबर को आप भी इस्तेमाल करेंगे, नंबर 4, नंबर 13 और नंबर 22, नंबर 31, इन सब का यानी जिन आदाद का, जिन नंबर्स का, चाहे वो जितने बड़े नंबर हो, शॉर्ट कीजिए और आखिरी जुज़ निकालिए। अगर वो 4 बन जाए तो यकीनन वो आपके लिए अच्छा रहेगा इस हफ्ते। और मंडे के दिन को इस्तेमाल कीजिए, सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका दीजिए। जो ख़वातीन हज़रात पहली मरतबा सदका शुरू करेंगे अपना, वो 7 मंडे तक, यानी मंडे के मंडे आपने सदका करना है, 7 मंडे मुसलसल करना है। तो ये पौने 2 माह हो जाएंगे। अगर इसमें आप भूल गए तो फिर 1-2 से शुरू करना होगा, इसलिए भूलिएगा नहीं। 7 मरतबा सदका करने से पौने 2 महीने के अंदर जो आपकी पोजीशन बन जाएगी वो कैंसर वालों के लिए वो देखने से ताल्लुक़ रखेगी और आपके जो रुके हुए काम होंगे इंशाअल्लाह वो होने शुरू हो जाएंगे। सदका जो है वो रद्द बला है और सदका जो है अल्लाह के जलाल को, यानी जो गुस्से वाली जो चीज़ है, तो गुस्सा तो हम लोगों को आता है, अल्लाह का जलाल होता है। अल्लाह की जो नाराज़गी है तो सदका जो है वो उसको ठंडा कर देता है। आपको जो अल्लाह पाक की जो नाराज़गी है उससे बचा लेता है। तो सदका करने से, जब आप सदका करते हैं तो अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं। और हर मज़हब के अंदर जो है वो सदक़े की कोई ना कोई चीज़ बनी हुई है कि कोई इसको किस नाम से करता है, कोई किस नाम से करता है। बहरहाल वो सदका ही है। और जिसके पास सदका करने के लिए कुछ ना हो, ऐसे भी लोग इस दुनिया के अंदर है कि जो बेचारे सदका लेने की पोजीशन में होते हैं, तो उनके पास सदका करने के लिए कुछ ना हो तो कोई बात नहीं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है। तो आप किसी के लिए मुस्कुरा के अखलाक से उससे बात भी कर लेंगे तो यकीनन वो भी आपके जो अमलियात हैं वो सदक़े के अंदर शामिल होते हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। बहुत बेहतरीन तरीके से अगर किसी को मशवरा देंगे या मुस्कुरा के उसके लिए, अपने मोमिन भाई के लिए, अपने मुसलमान भाई के लिए, या फिर मैं तो कहता हूँ कि वो हदीस बिल्कुल अपनी जगह है कि मोमिन भाई के लिए सदका कर मुस्कुरा दें या मुसलमान भाई के लिए, लेकिन क्योंकि मोहसिन इंसानियत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप किसी भी शख्स के लिए अगर मुस्कुरा के उससे बात कर लेंगे तो यकीनन ये बात आपकी सदक़े में ही शुमार होगी। तो सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका दीजिए और मंडे के दिन को इस्तेमाल कीजिए। 5वां बुर्ज लियो, जिसे हम बुर्ज असद कहते हैं उर्दू में। आपका जो बुर्ज साइन है वो बबर शेर यानी कि लाइन, तो वो शेर जो है वो जंगल का बादशाह, और आप लोग भी किसी के मातहत रहना पसंद नहीं करते। अक्सर मैं तज़किरा आपसे करता हूँ कि आप जो हैं लीडराना सलाहियत के मालिक हैं। आपके अंदर जो सलाहियतें पाई जाती हैं, अगर आप अपने आप को पहचान लें तो यकीनन आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। या राफ़िओ अल्लाह पाक का नाम है, इस्माउल हसना में से या राफ़िओ 351 मरतबा आपको पढ़ना है इस हफ्ते में। गोश्त का सदका करना है। जो लोग गोश्त का सदका नहीं करते वो सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका करेंगे। और जनाब याकूत का नगीना आपके लिए अच्छा है। अगर वेयर करना चाहते हैं, शौक़ है नगीना पहनने का, तो यकीनन याकूत यानी रूबी का नगीना जो है आप वेयर कीजिए, जो कि 4 कैरेट से बड़ा हो, छोटा ना हो। दिन तारीख आप हमसे पूछ लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि नंबर 3 और नंबर 9 इस हफ्ते आपके साथ चलेगा। एक नंबर भी कहीं कहीं से लगेगा जिसका टोटल अदद 1 बनता हो, लेकिन 3 और 9, वैसे मैं अक्सर आप लोगों के लिए 1 और 4 बताता हूँ, लेकिन इस हफ्ते में आपके साथ 1, 3 और 9 नंबर आपके साथ बहुत बड़ा नंबर है, इल्मुल आदाद का सबसे बड़ा नंबर है। तो ये नंबर आपके साथ चलने वाला है। इससे जो जुज़वी अदद इसके जो बनेंगे 9, 18, 27, यानी जिस नंबर को आप जोड़ेंगे और वो पूरा अगर 9 बन जाए तो यकीनन वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। संडे का दिन आपके लिए अच्छा है और लिबास के अंदर मैरून कलर को और गोल्डन कलर को इस्तेमाल कीजिए। ख़वातीन गोल्डन कलर को इस्तेमाल करें और मर्द हजरात मैरून कलर को पूरा शर्ट तो ना पहने, लेकिन टाई वगैरह में या शर्ट के फूलदार अगर कोई कॉलर वगैरह, या जिस तरह मैंने एक डिज़ाइन वाली शर्ट पहनी है उसमें मरून कलर है, तो इस तरह के मरून कलर से आप अगर कोई लिबास पहन लेंगे तो यकीनन मर्दों को भी इससे फ़ायदा मिलने वाला है। विर्गो, छठा बुर्ज जो हमारा है विर्गो, जिसे हम शिमला कहते हैं, और जनाब बहुत पढ़े लिखे लोग इसके अंदर शामिल हैं। इंटरनेट से खेलने वाले बच्चे और बड़े, दुनिया की मालूमात हासिल करने वाले लोग, जिनको पढ़े लिखे लोगों के साथ रहने का शौक़ होता है, किताबों का मुताल्ला करने का शौक़ होता है, तो ये ज़्यादातर विर्गो से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे या ख़वातीन हज़रात होते हैं। आजकल इंटरनेट का दौर है तो यकीनन ये इंटरनेट पे उनकी उंगलियां इस तरह चलती हैं कि जिस तरह और लोगों की नहीं चलती, लेकिन वर्गों वालों की उंगलियां जो हैं वो बहुत तेज़ चलती हैं इस पर।
ان کا ذہن جو ہے ان پہ بڑا مطلب کہ شاطر تو نہیں کہہ سکتے ہم، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی پاورفل ذہن ہوتا ہے کہ یہ کس طرح انٹرنیٹ کو استعمال کریں یا کتابوں سے مطالعہ کر کے کس طرح کی معلومات حاصل کریں۔ تو آج کل تو وہ ساری کتابیں بھی چونکہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں تقریباً، تو یہ ہے کہ وہ انٹرنیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بھی بہت یعنی کہ ذہین بچے ہوتے ہیں، تو پڑھنے لکھنے سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اور جو بچے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جو ورگوں کے زمرے میں پیدا ہوتے ہیں، آپ یقین کریں میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ وہ کسی اپنے ایسے کام میں ماہر ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل کام، یعنی کسی بچے کو اگر کسی نے موٹر سائیکل کا میکینک بنا دیا، کار کا میکینک بنا دیا، یا کسی مشین پہ اس کو کھڑا کر دیا، انجینئر بن گیا، وہ پڑھا لکھا انجینئر نہیں ہے لیکن وہ اپنے کام کے اندر انجینئر ہے، تو یقین کریں کہ وہ ان کا تعلق میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ ورگوں کے زمرے میں ہوئی ہے۔ تو ان کی ذہنی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنے کے لیے یا علیم و 150 مرتبہ پڑھیں گے، اور ذہن کو مضبوط اور قوی بنانے کے لیے خواتین و حضرات اور جو بھی پڑھنا چاہیں تو یا قوی و 116 مرتبہ، یعنی دونوں کو ملا کے 150 مرتبہ یا علیم و اور 116 مرتبہ یا قویوں کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا اور آپ کا حافظہ بھی بہت طاقتور ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو صدقہ 2 عدد پراٹھوں کا کرنا ہے۔ مسکراہٹ آتی ہے آپ کے چہرے پہ، کیوں؟ مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرا کسی ہوٹل والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا اپنا کوئی ہوٹل ہے، تو پراٹھوں کا صدقہ آپ نے کرنا ہے، چاہے گھر میں پکا کے کرتے ہیں چاہے ہوٹل سے لے کے کرتے ہیں، اور بدھ کے دن کرنا ہے۔ جب بدھ کے دن 2 عدد پراٹھوں کا آپ صدقہ کریں گے تو آپ یقین کریں جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح کیجیے گا، تو 2 پراٹھے لے کے کسی فقیر کو دیتے ہیں، اس کے ساتھ چائے سالن کچھ بھی آپ دینا چاہیں، لیکن اس میں 2 پراٹھے ضرور ہونے چاہیے۔ اس کا تعلق آپ کے یقین کریں کہ بدھ سے ہے، اور جن لوگوں نے یہ صدقہ کیا ہے وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ اس میں تیل گھی کی مقدار ہوتی ہے، اور مرکری جو ہے چمکدار سیارہ، جس طرح میں جمنائی والوں کو بتایا کہ جمنائی والے بھی کریں گے اور ورگو والے بھی اس ہفتے میں کریں گے۔ 2 عدد پراٹھوں کا صدقہ آپ بدھ کے دن کیجیے، اور آپ بھی بدھ کے دن قرض کے لین دین سے بالکل بچیے گا۔ اس دفعہ جو 16 تاریخ ہوگی وہ بدھ کو ہوگی، اس میں قرض کا لین دین نہ کیجیے گا۔ قرض اتارنا ہے تو اتار دیجیے گا، نیا قرض کوئی نہ لیجیے گا، نہ کسی کو قرض دیجیے گا۔ آپ مجھے ساری زندگی دعائیں کریں گے۔ یہ دن میں نے جو آپ کو بتایا تھا یہ آپ کی فیوریٹ کا تھا۔ میزان یعنی کہ انصاف پسند لوگ، اور زیادہ تر میں نے وکیلوں کو دیکھا جن کا تعلق میزان سے ہوتا ہے، وہ بہت اچھے وکیل ہوتے ہیں، اور ججوں کو بھی۔ تو جج اور وکیل صاحبان میں سے اگر کس کا تعلق برج میزان یعنی کہ لبرا سے ہوگا تو وہ انصاف پسند ہوں گے، ان کے اندر رشوت لینے کی جو جز ہوگا وہ کم ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ انصاف کے معاملے میں آپ سے ناانصافی نہ ہو۔ کیوں کہ آپ کے قلم چلانے سے یا آپ کے غلط بیانی سے کسی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ جب انصاف کی طرف اللہ پاک نے آپ کا بدھ سائنی ہم لوگوں نے انصاف کا ترازو رکھا ہے، اور اللہ نے آپ کو اس زمرے میں پیدا کیا ہے، تو اگر آپ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ وکیل ہیں یا جج ہیں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ فیصلے کریں۔ باقی دیگر جن خواتین حضرات کا میزان سے تعلق ہے، آپ یقین کریں کہ زندگی میں، بلکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے جو میزان والے خواتین حضرات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو خود معلوم ہے کہ ہم کسی غلط چیز کو برداشت نہیں کرتے، تو آپ یقیناً کسی چیز کو جو کہ غلط ہو اس کو آپ برداشت نہیں کرتے، اور جائز جو بھی بات ہوتی ہے اس کو آپ مان لیتے ہیں۔ گو کہ تھوڑا سا بحث مباحثہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ دل سے بھی لگا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ وینس یعنی سیارہ زہرہ سے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ دل پہ لگا لیتے ہیں، لیکن آخر میں آپ ضمیر سے اپنے لڑتے ہیں اور فیصلہ آپ انصاف کا ہی کرتے ہیں۔ دوسروں کو جو آپ مشورہ دیتے ہیں وہ بھی آپ انصاف والا دیتے ہیں۔ اس ہفتے نمبر 7 آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ پنک کلر کو اپنے لباس میں استعمال کیجئے، مرد حضرات سفید رنگ کو استعمال کریں۔ کنزائٹ ایک پتھر ہے یعنی کہ نگینہ جسے ہم کہتے ہیں، ریئل اسٹون جو ہے، اس میں کنزائٹ کا نگینہ آپ کے لیے، کنزائٹ کے نگینہ کو ویئر کیجئے ہم سے ٹائم پوچھ کر۔ اور جناب صدقہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ سفید رنگ کی چیزوں کا جمعہ کے دن صدقہ کرنا ہے۔ نمبر 7 کو آپ استعمال کیجئے۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ سفید رنگ کا صدقہ کریں گے اور نمبر 7 کو استعمال کریں گے تو آپ کے جو معاملات جو پیچھے یعنی کہ کافی عرصوں سے جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے وہ سارے حل ہو جائیں گے۔ جب آپ صدقہ شروع کریں گے تو 7 فرائیڈے تک کریں گے، یعنی کہ جمعے کے جمعے کرنا ہے، 7 جمعے مسلسل کیجیے گا انشاءاللہ۔ جب یہ آپ شروع کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اسکورپیو والوں کے لیے تو یقیناً یہ آپ کا دورانیہ چل رہا ہے،
اور یہ جو 13 تاریخ سے 19 تاریخ ہے یہ پوری کی پوری آپ کی بھی، وہ کہتے ہیں نا آپ کا ہوا، یہ انعام آپ کا ہوا، تو یہ ہفتہ پورا آپ کا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 21 تاریخ کی رات کو جو ہے 22ویں جب لگ رہی ہوگی تو آپ کے برج کی یہ آخری تاریخ ہوگی، اور وہاں پھر جو ہے وہ سیجیٹیرس کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ تو یہ آخری ہفتہ آپ کے لیے خوشخبریوں کے لیے بھی اور کاموں کو سر انجام دینے کے لیے، تو گوشت کا صدقہ کیجئے، منگل کے دن کو استعمال کیجئے، نمبر 9 کو آپ بھی استعمال کیجئے۔ یاقوت کا نگینہ اس ہفتے ضرور ویئر کر لیجئے، ٹائم آپ ہم سے پوچھ لیجئے، 4 کیرٹ سے بڑا نگینہ ہونا چاہیے۔ مرون کلر کو اپنی زندگی میں استعمال کرنے کے طریقے سوچیے کہ میرون رنگ کو ہم کیسے استعمال کریں۔ اسکارپیو والوں کے لیے بلیک کلر، مرون کلر اور ریڈ کلر سے نکلتے ہوئے سارے جتنے بھی کلر ہیں وہ ان کی زندگی میں، ان کے لباسوں میں بڑے رد و بدل پیدا کرتے ہیں۔ آپ اگر کوئی ڈیکوریٹ کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر تو اس میں بھی آپ مرون رنگ کو شامل رکھتے ہیں، اور آپ اپنے لباس میں بھی رکھتے ہیں۔ تو منگل کے دن گوشت کا صدقہ کیجئے، جو لوگ گوشت کا صدقہ نہیں کرتے وہ ریڈ کلر کی یعنی سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ کریں، اور نمبر 9 کو استعمال کریں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں لا رہے ہیں۔ سیجیٹیرس یعنی نواں برج جو ہے وہ سیجیٹیرس، جسے اردو میں قوس کہتے ہیں، قوس سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں جن کا سیارہ مشتری یعنی جوپیٹر، اور آپ روحانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اکثر میں اپنے پروگرام میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ روحانی خواب دیکھتے ہیں، مذہبی مقامات کی سیر کرتے ہیں خواب میں، اور جب آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اپنے اپنے مذہبی مقامات پر سفر کر کے بھی جاتے ہیں۔ یعنی شوق جو آپ کو ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں تفریح کے لیے گئے بھی ہیں تو آپ یقیناً اس شہر کے مذہبی مقامات کو ضرور دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ کے سیارے کی وجہ سے آپ کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ نیک دل لوگ ہوتے ہیں، نرم دل لوگ ہوتے ہیں، دھن دولت آپ کے پاس رہتی ہے اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ لکشمی اسی کے پاس رہتی ہے جو اس کو رکھنا چاہے۔ تو جو سنبھالتے ہیں ان کے پاس دھن دولت رہتا ہے، اور جو نہیں سنبھالتے تو شاک خرچ ہوتے ہیں، پھر وہ پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے آپ کے ہاتھ میں، لیکن پھر آپ اس کو جمع نہیں کر پاتے۔ تو جو خواتین و حضرات میری اس بات پہ عمل کریں گے کہ آپ کے پاس کیونکہ دھن دولت کی فراوانی ہوتی ہے، کہیں سے بھی آتا جاتا ہے پیسہ، تو اس کو روکنے کی کوشش کیجئے، اور روکنے کے لیے اور اللہ کی مزید جو ہے نعمتیں حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، اس کو آپ ضرور استعمال کر لیجئے۔ یہ جو ہے یا منعم، اللہ پاک کا نام ہے یا منعم، میم نون عین میم، یا منعم بھی پڑھتے ہیں لوگ، یا منعم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے میں اصل میں عربی کے اندر پہلے زیر و زبر نہیں تھے، تو اب جو ہے لگ چکے ہیں، چونکہ یہ ایک بڑی پرانی بات ہے، تو ان کی تو اپنی مادری زبان ہے تو وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یا منعم آپ پڑھیے 211 مرتبہ، جو بھی سیجیٹیرس والے یا منعم کو 211 مرتبہ روزانہ صبح پڑھیں گے تو ان کے پاس بہت ساری نعمتیں اللہ پاک کی آ جائیں گی، اور نعمتوں میں وہ مالا مال ہو جائیں گے۔ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ یا منعم کا ورد کیجئے۔ جمعرات کے دن کو استعمال کیجئے۔ تھرسڈے کا دن جو ہے وہ آپ کا لکی دن ہے۔ نمبر 3 کو اس ہفتے آپ نے استعمال کرنا ہے، ایک ہی نمبر آپ کے لیے اس ہفتے، نمبر 3 کو آپ استعمال کیجئے، اور جناب 211 مرتبہ یا منعم کو پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ کے جو معاملات یعنی کہ جو کہیں سے رک رہے ہیں، یا جو نئے معاملات ہیں، یا جو رحمتیں اور نعمتیں آپ کے پاس آنے والی ہیں، اس میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اسی ہفتے میں آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فروزے کا نگینہ پہننا ہے، جسے انگلش میں ٹرکیوز کہتے ہیں۔ یہ فروزی کلر کا نگینہ ہے، بڑا مشہور نگینہ ہے۔ تو اس کو پہننے کی جو ساتھ پہلی مرتبہ جو ہوگی وہ آپ ہم سے پوچھ لیں گے کہ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ ہمیں یہ پہننا ہے۔ آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ہمیں بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو کتنے بج کے کتنے منٹ پہ پہلی مرتبہ یہ نگینہ ویئر کرنا چاہیے۔ اس پروگرام یعنی کہ اس ہفتے کا جو پروگرام ہوگا، اس کے بعد جو 21 تاریخ کی رات یعنی 22ویں تاریخ جب لگے گی تو یہ دورانیہ جو شروع ہوگا وہ سیجیٹیرس والوں کا شروع ہو جائے گا۔ تو اگلے ہفتے آپ کی زیادہ باتیں ہم کریں گے، لیکن پہلے سے تیاری یہ کر لیجئے کہ سیجیٹیرس والوں کے لیے شرف مشتری 12 سال میں ایک مرتبہ مشتری جو ہے وہ شرف کے اندر آتا ہے۔ سیارہ مشتری جو ہے وہ 12 سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ 12 سال کے بعد کوڑے کے دن بھی پھر جاتے ہیں، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو اس کے کچھ نقوش ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں جن کا تعلق جو ہے دھن دولت سے، تو وہ اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ اس وقت کے بنے ہوئے ہیں جب یہ 2013 کے اندر شرف میں آیا تھا۔ اب یہ 12 سال کے بعد آئے گا، 13 کے بعد یعنی 2013 سے جب آپ 12 سال گنیں گے تو یہ آئے گا۔ تو وہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ
پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ جمعرات کے دن کرنا ہے، اور جب صدقہ شروع کریں گے تو 5 جمعرات تک مسلسل یہ صدقہ آپ نے کرنا ہے، تھرسڈے کے تھرسڈے۔ نمبر 3 کو استعمال کیجئے۔ آپ یقین کریں اس ہفتے اگر آپ نے یہ عملیات کیے اور فروزہ کا نگینہ پہنا تو یقیناً آپ ہمیں بہت اچھے الفاظ میں یاد کریں گے۔ 10واں برج جو ہے وہ کیپریکون، جسے ہم اردو میں جدی کہتے ہیں۔ جدی سوچ اور بچار کا زمرہ ہے، یعنی کہ جدی والے جتنے بھی خواتین و حضرات ہوتے ہیں وہ کافی دیر تک سوچ کر اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ علامہ اقبال کی طرح یوں بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر جو وہ سوچتے ہیں، آپ یقین کریں ان کی سوچ اگر مثبت ہو تو وہ ان کو بڑے فائدے پہنچاتی ہے، اور اگر وہ غلط روش کی طرف چلے جاتے ہیں سوچ میں تو پھر کافی لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو کیونکہ آپ کو کسی کو نقصان پہنچانے والا کام نہیں کرنا، اللہ کے بندوں کے لیے آپ کو فائدے کی چیزیں سوچنی ہے، تو یقین کریں جب یہ باتیں میں بتاؤں گا اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں بھی خوشخبریاں پائیں گے اور لوگوں کو بھی خوشخبریاں دینے والے بن جائیں گے۔ کالے رنگ کی چیزوں کا آپ صدقہ کیجئے، نمبر 4 اور نمبر 2 کو استعمال کیجئے، اور یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یہ پھر 308 مرتبہ روزانہ رات کو کیجئے یا صبح میں کیجئے، ایک ٹائم مقرر کیجئے۔ دھوپ میں نہیں پڑھنا اس کو آپ نے، یا تو صبح پڑھیں یا پھر رات کو جب آپ سونے لگیں جب پڑھیں۔ بہتر طریقہ اس کا صبح اگر آپ پڑھیں گے تو رزق کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ صبح میں ہوتی ہے۔ 308 مرتبہ جدی والے یعنی کیپریکون والے یا رزاقوں کا ورد کریں گے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں گے سیٹرڈے کے دن، اور گارنیٹ کا ایک نگینہ جو ہے وہ اپنی انگلی کے اندر آپ پہنے، ٹائم ہم سے پوچھ کے، جو کہ 4 کیرٹ سے چھوٹا نگینہ نہ ہو، اور اس کا استعمال ہفتے کے دن کرنا ہے آپ نے، ٹائم ہم آپ کو بتائیں گے۔ کالے رنگ کی چیزوں کا جب آپ صدقہ کریں گے تو یہ صدقہ 8 ہفتوں تک مسلسل جائے گا۔ 8 ہفتوں سے مراد میری یہ ہے کہ ہر سیٹرڈے کو آپ کو ایک صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، یا آپ اس سے زیادہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن کم سے کم اتنا ہو۔ تو اگر کوئی دال وغیرہ چنے وغیرہ دے رہے تو آدھا کلو کم سے کم ہو، کپڑا یا کوئی جوڑا دینا چاہتے ہیں یا کوئی چادر دینا چاہتے ہیں تو ایک ہو، اس کا عدد ایک ہو تو بھی بات نہیں، زیادہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ 8 ہفتے مسلسل دیجئے۔ بہت سے لوگ جو کیپریکون والے ہیں وہ طرح طرح کی چیزوں کے اندر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، وہ جب 8 ہفتوں تک مسلسل صدقہ دیں گے تو ان چیزوں میں کمی واقع ہو جائے گی۔ لیکن اسٹون پہننے سے یہ ہوتا ہے کہ نگینہ جب آپ اپنی انگلی پہ پہنتے ہیں تو اس کی ریز آپ کے جسم میں جب جاتی ہے تو وہ آپ کے دماغی خلیوں کو کھولتی ہے، اس سے آپ مثبت کاموں کی طرف آ جاتے ہیں۔ نگینے کا کام یہ ہے، نگینے کو پہن کے اس کو چومنا یا اس سے کوئی عقیدت منسوب کر لینا یہ بالکل غلط بات ہے۔ نگینے کے سائنسی اثرات ہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ سورج سے لوگ توانائی حاصل کرتے ہیں، اس کی ریز سے جو ہے وہ کافی بجلی بھی پیدا کی جا رہی ہے، بہت سے پلانٹ بھی اس سے چل رہے ہیں۔ تو اسی طرح نگینے کے اندر جو ریز پار ہو کے جو سورج کی شعاع اس پہ پڑے گی یا لائٹوں کی شعاع بھی جو پڑتی ہے وہ آپ کے جسم میں جب جاتی ہے تو آپ کے دل و دماغ کے اندر وہ ایک کیفیت پیدا کرتی ہے اور آپ کی سوچ جو ہے وہ مثبت ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نگینے کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ پاک نے یہ سب چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ ایک مکھی کو بھی جب اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تو وہ غلاظت کو کھا جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکھی وہیں آئے گی جہاں غلاظت ہوگی، جہاں صاف ستھرا ماحول ہوگا وہاں مکھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو مکھی کو بھی پیدا کیا ہے تو وہ مکھی بھی ہماری غلاظت کو ختم کرنے کے لیے، گو کہ اب وہ اس غلاظت سے اڑ کے کہیں جاتی ہے اور وہ اس سے اگر کوئی ہیضہ یا کوئی بیماری پھیلتی ہے تو وہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اس جگہ کو صاف رکھیں، لیکن اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو اسی طرح ان نگینوں کو اللہ پاک نے جو بنایا ہے وہ ہمارے لیے بنایا ہے، ہمیں اب اس سے کس طرح فائدے لینے یہ ہم نگینوں کے اور برجوں کے ڈاکٹر ہیں، آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو یقیناً ہم آپ کو بتا دیں۔ دلو یعنی ایکویرس والے جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں وہ کیپریکون کی طرح ہی تقریباً ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں کا جو تعلق ہے وہ سٹرن سیارے یعنی زحل سے، جسے ہندی میں سنی کہتے ہیں۔ اب یہ خواتین و حضرات کیپریکون والوں کی طرح تو نہیں سوچتے، لیکن اس سے کچھ کم درجے میں ان کی بھی سوچ اسی طرح ہوتی ہے کہ اگر وہ اچھی سوچ رکھیں تو بہت ترقی کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی کے لیے غلط سوچنا شروع کریں تو اس کو پل رہے کنارے پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو کنارہ ہوتا ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، اپنے لیے بھی اور جس کو چھوڑ کے آتے ہیں اس کے لیے بھی۔ تو جتنے بھی خواتین و حضرات جن کا تعلق دلو سے وہ برائے مہربانی اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی سوچ رکھیں۔ نمبر 4 کو اس ہفتے آپ استعمال کیجئے، کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ کیجئے، آپ بھی گارنٹ کے نگینے کو استعمال کیجئے، اور آپ بھی
308 مرتبہ یا رزاقوں کا ورد صبح میں کیجیے. یقیناً اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 308 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کی جو عدد بنیں گے 308 یعنی 308. یہ ٹوٹل بن گیا 8 اور 3 11 اور 11 کا جو ٹوٹل بنتا ہے وہ 2 بنتا ہے. تو اکثر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 2 4 اور 7 یہ آپ کے نمبرز میں شمار ہے. اس ہفتے آپ نے 308 مرتبہ یا رزاقوں کا ورد کرنا ہے. انشاءاللہ جو آپ کے رزق کے مسائل ہیں وہ ضرور حل ہو جائیں گے. کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ کیجیے. جب صدقہ کریں تو 8 ہفتے مسلسل کیجیے گا اور گارنیٹ کے نگینے کو آپ ویئر کیجیے. ٹائم آپ ہم سے پوچھ لیجیے. انشاءاللہ اس میں آپ کو اللہ پاک رحمتیں اور برکتیں دے گا. اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ آپ کو جو دوا دیتا ہے معائنہ کرنے کے بعد وہ بھی زمین سے اگی ہوئی چیزوں کا مرکب ہوتا ہے. اس میں کوڈین نکوٹین جو بھی شامل ہے. مثال دواؤں کے اندر آپ کو کوئی ڈرپ لگی یا آپ کو کسی کوڈین کی ضرورت ہوئی وہ دی گئی یا کوئی ایسی دوا دی گئی جو پین کو کنٹرول کرتی ہے, تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زمینی چیزوں سے ہی بنتی ہیں, غذاؤں سے بنتی ہیں, پھل سے بنتی ہیں. اس طرح وہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے. اسی طرح نگینے جو ہیں وہ بھی زمین میں بنتے ہیں, پہاڑوں کے اندر ہے, دریاؤں کے اندر ہے. تو وہ نگینہ مٹی سے جو بنا ہوا ہے. تو قلندر بابا اولیاء نے اس کے لیے بڑی اچھی بات کہی ہے جو اکثر میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ انسان ہے اسی خاک کے نقطوں کا جال کہ جس خاک سے بنتے ہیں زبرجد و لال. زبرجد بھی ایک نگینے کا نام ہے اور لال جسے ہم یاقوت کو لال کہتے ہیں. تو یہ نگینے آپ کے لیے پیدا کیے اللہ پاک نے. قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے. اس کو پہننے کے طریقے ہم آپ کو بتاتے ہیں اور یہ بھی مٹی کے اندر ہی بنتے ہیں. تو جس طرح سبزیاں اور دوائیں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں, آپ کو پروٹین فراہم کرتی ہیں, اسی طرح یہ نگینے بھی آپ کے ان روحانی معاملات کو کھولتے ہیں. تو آپ نے نگینہ ہم سے پوچھے بغیر نہیں پہننا کہ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ پہلی مرتبہ ہم اس کو ویئر کریں. کالے رنگ کی چیزوں کا اس ہفتے آپ صدقہ دیجیے اور مسلسل 8 ہفتے دیجیے. انشاءاللہ آپ کے کاموں میں بڑی خوشخبریاں آپ کو مل جائیں گی. پائسس والے جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں, سیجیٹیرس کی طرح پائسس والے بھی روحانی لوگ ہوتے ہیں اور روحانی مقامات کی سیر کرتے ہیں, خوابوں کے اندر بھی اور ویسے بھی زندگی میں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے. اگر ایک آدمی جن کا تعلق جو ہے پائسس سے ہے اور وہ اس وقت فیشنیبل آدمی ہے, لیکن میں آپ کو دعوے سے یہ بات کرتا ہوں کہ جب وہ اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ بالکل میچور ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو رغبت ہوتی ہے وہ اپنے مذہبی معاملات کی طرف ہوتی ہے, چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو. صرف یہ کسی ایک مذہب کی بات نہیں ہو رہی. تو وہ اپنے تمام معاملات سر انجام دیتا ہے اپنے مذہب کے مطابق اور جو ہے اس طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے. مشورے بھی لوگوں کو ویسے ہی دیتا ہے. زیادہ تر جو پیروں کا تعلق یا روحانی ڈاکٹروں کا تعلق یا جو اس قسم کے اسکالر ہوتے ہیں جو اپنے اپنے مذہب کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کا تعلق میں نے پائسس سے دیکھا ہے. کیونکہ پائسس جو ہے وہ روحانیت کا بھی سیارہ ہے اور دھن دولت کا بھی سیارہ ہے. تو مشتری آپ کا بھی سیارہ ہے جوپیٹر, جس طرح سیجیٹیرس والوں کا ہے. تو جس نقش کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ شرف مشتری کے اندر ہم نے جو چیزیں بنائی تھی وہ ہمارے پاس ہیں. اگر آپ اس میں شوق رکھتے ہیں تو وہ آپ ہم سے منگا سکتے ہیں. اور ایمریلڈ کے نگینے کو اس ہفتے میں آپ ویئر کر لیجئے. ایمریلڈ 4 کیرٹ سے بڑا ہو, اچھا صاف ستھرا نگینہ ہو. چونکہ کوسٹلی زیادہ ہے, بہت کم لوگ اس کو پہنتے ہیں, لیکن اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. اس کا نیم البدل لوگ پہنا دیتے ہیں کہ جی آپ اونیکس پہن لیں, گرین کلر ہے. وہ کلر کی افادیت تو آپ کو مل جائے گی, لیکن اس میں جو کیمیائی اجزاء ہے جس سے آپ کی باڈی کو اللہ پاک نے مینٹین کرنا, یعنی کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ یوں ہی تو نہیں کیا. تو پھر اونیکس ہی آپ پہن لیں, ماربل کی ایک قسم ہے وہ اونیکس. لیکن اگر آپ جو ہے ایمریلڈ پہنیں گے اور اس کے اندر سے ریز پار ہو کے آپ کے جسم میں جب جائے گی تو وہ آپ کی دماغی خلیوں کو کھولے گی اور آپ وہ کام سر انجام دیں گے جو آپ کو کرنے چاہیے. تو اس طرح اس کا رنگ بھی گرین ہے, آپ کے دماغ کو تقویت بھی پہنچائے گی, آپ کی باڈی کو بھی مینٹین کرے گی. اور پھر اس کو پہننے کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. پائسس کے لیے اس ہفتے 3 نمبر اور 5 نمبر یہ بہت معنی رکھتا ہے. 3 نمبر اور 5 نمبر کو جمعرات کے دن استعمال کیجئے. جمعرات کے دن پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ بھی کیجئے, جو کہ 5 جمعرات تک مسلسل تھرسڈے کے تھرسڈے آپ نے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی معاملات یہ ہیں کہ اگر آپ یا منعم آپ بھی پڑھیں گے جس طرح میں نے سیجیٹیرس والوں کو بتایا, تو یقیناً اس کے پڑھنے سے آپ پہ بھی اللہ پاک کی نعمتوں کا بڑا نزول ہو جائے گا. تو آپ بھی اس کا ورد ضرور رکھیے انشاءاللہ. اب اس پروگرام کے اینڈ میں ہمیشہ میں آپ سے 2-4 باتیں کرتا ہوں کہ اس پروگرام کا مقصد آپ کو معلومات فراہم کرنا ہے.
اب آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں، اس سے کیا جز نکالتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم آپ کو جو معلومات قبل از وقت 1 ہفتے کی دیتے ہیں کہ اس ہفتے میں یہ ہونے والا ہے اور آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اگر آپ استعمال کریں گے تو اس کے فوائد ضرور حاصل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں، ہاں فوری فوائد آپ کو نہ ملیں، 2 ہفتے کے بعد ملیں، 1 ہفتے کے بعد ملیں، کیونکہ میں صدقہ آپ کو 4-5 ہفتوں کا 8 ہفتوں کا بتاتا ہوں۔ تو اس کو جاری رکھیے گا، اس کو بند نہیں کیجیے گا، اور جو نگینہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو اسی طریقے پہ پہنیے گا جو طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور جو ورد ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے ضرور آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔